السلام علیکم کلاس میٹرک سورۃ الانفال پیج نمبر جو ہے آپ کا 9 پہ دیکھیے۔ تو پہلے جو ہے سورۃ الانفال کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الانفال جو ہے وہ مدنی صورت ہے اور 75 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں 10 رکوع ہیں اور یہ صورت 9ویں اور 10ویں پارے میں ہے۔ اور انفال کا مطلب جو ہے وہ مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت کہتے ہیں اس مال کو جو جنگ جب ہوتی ہے تو کفار کی جانب سے جو مال ملتا ہے مسلمانوں کو، یعنی کہ جب مسلمانوں کی جیت ہوتی ہے اور وہ جو مال مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور اس کی تقسیم جو ہے اپنی مرضی سے نہیں کی جاتی، بلکہ حاکم وقت روئے یعنی کہ شریعت کی اس کی جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے بتائی گئی ہے اس کے مطابق مجاہدین کو اس کے حصے دیے جاتے ہیں۔ شان نزول کی بات ہوتی ہے تو غزوہ بدر سن 2 ہجری ماہ رمضان میں ہوا تھا اور یہ صورت جو ہے غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں غزوہ بدر کے واقعات بھی بیان کیے جا رہے ہیں اور اس معرکے میں کفار مکہ کی تعداد 1000 کے قریب تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی۔ تو کفار کا پورا لشکر جو ہے اسلحے سے بھرپور تھا، جبکہ مسلمانوں کے پاس بہت کم سامان تھا، بہت ہی ادنا سامان تھا، 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، اسی طرح کی بہت چھوٹی تھی۔ اور اس کی وجہ سے جو تھا مسلمان جو ہے بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ اور ایک یہ فطری عمل ہے کہ جب سامنے والا جو ہے وہ پاورفل ہو تو ڈرتا ہے انسان، تو ان کا بھی امر تھا کہ یہاں کے جو تھے سب مسلمان جو تھے وہ ڈرے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جو ہے انعامات بھی نازل کیے ہیں صورت میں، اور نیند طاری کر دی اور کیا کہتے ہیں سکون سے سو گئے، تازہ دم ہو کے اٹھے۔ اور یہ آیت جو ہے اس میں مومنوں کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں بہت ساری، جو آپ آگے پڑھیں گے۔ اور یہ آیت جو ہے میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے سے بھی ہے کہ میدان جنگ سے نہ بھاگنے کی کیا فضیلت ہے، اس میں یہ بھی بیان کی گئی ہے، یعنی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے 10 تک جو ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد تم مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہو کہ کیا حکم ہے، تو کہہ دو کہ مال غنیمت اور اس کے رسول کا مال ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پر چلو۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت کیا ہے۔ تو مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے، اور اس کے جو آپس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لڑائی نہیں کرنا چاہیے، مل جل کے رہنا چاہیے، اور اگر ایمان رکھتے ہو خدا اور اس کے رسول پر تو اللہ کے حکم چلو۔ مومن تو وہ ہیں جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن کیسے ہوتے ہیں۔ مومن وہ ہوتے ہیں وہ خود نیک کام تو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو دل جو ہے ان کو اللہ سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اور جب قرآن سنتے ہیں، اس کی آیتیں سنتے ہیں، تو ایمان جو ان کا اور بڑھ جاتا ہے، ان کا بھروسہ اللہ پہ اور ہو جاتا ہے، وہ بالکل توکل اللہ پہ کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اور آگے ہے کہ اور وہ نماز پڑھتے ہیں، جو مال ان کو دیا ہے اس میں نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی ان کو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت والی روزی دی ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے جو بہت اونچے درجے ہیں اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے، یعنی کہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں تو ان کو جنت ملے گی۔ تو ان لوگوں اور آگے ہے کہ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا۔ اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش بھی تھی، وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہونے سے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہوں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب مومنوں میں ایک جماعت ایسی بھی تھی جو کہ ڈرے ہوئے تھے تھوڑے سے، کہ وہی بات کہ ہم کیسے جیت سکیں گے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، ہماری تعداد اتنی کم ہے، ہمیں تو بھائی اپنی موت نظر آ رہی ہے، اور وہ پیچھے جھگڑا کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا
تو خدا کیا چاہتا تھا؟ خدا اپنے فرمان سے حق قائم رکھے اور کافروں کی جڑ سے کاٹ کر پھینک دے، تاکہ سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ کر دے اور مشرک جو ہیں وہ ناخوش ہوں۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دو گروہ تھے نا، اس میں ایک ابو سفیان جو تھے وہ شام سے لشکر لے کر مکے کی طرف جا رہے تھے۔ ان کو خوف ہوا کہ میرا جو لشکر ہے اس پہ کہیں حملہ نہ ہو جائے، میرا مال اسباب نہ چھین لیا جائے، تو انہوں نے ابو جہل کو اطلاع دی اور وہاں سے وہ جو ہیں لشکر لے کر اپنا جو ہے بدر کی جانب نکل پڑے۔ اب یہ دو لشکر آمنے سامنے ہو رہے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک لشکر پہ تم جو ہو فتح حاصل کر لو گے۔ تو مسلمان نے دعا شروع کر دی کہ جو کم شان و شوکت والا ہے، یعنی کہ جو کم ہے، یعنی کہ ان کی تعداد 40 تھی، تو 40 کی قریب تھی، تو انہوں نے کہا کہ ابو سفیان سے ہمارا جو ہے سامنا ہو جائے تو ہم جیت جائیں گے، مقابلہ کر لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا دکھانا تھا کہ حق کی ہی جیت ہوگی اور باطل کی ہار ہوگی۔ تو اللہ کی مدد تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے ساتھ ان کا سامنا کروایا۔ اور اس میں جو ہے خواب کے ذریعے آگے ہی ہے کہ جب تم پروردگار سے دعا کر رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کری۔ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بتایا تھا کہ تمہارے دل سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کری اور 1000 فرشتوں کی مدد کو تمہاری طرف بھیجا۔ اور یہ جو ہے تمہیں بشارت دے دی گئی خواب کے ذریعے، جس میں یہ دکھایا گیا کہ کفار کے لوگ جو ہیں وہ تم سے تعداد میں بہت کم ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کے دلوں میں روب پڑ گیا، یعنی کہ قوت آ گئی، ہمت آ گئی، اور ان کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہو گئے کہ جو ہے ہم جو ہے یہ مارکا لڑ لیں گے، یعنی کہ جنگ جیت جائیں گے۔ اور ان کے دل میں قوت اللہ تعالیٰ نے ڈالتی، یہ ہمت اللہ ہی ڈالتا ہے دل میں، کہ ورنہ تو انسان بزدل ہو کے رہ جائے۔ اگر اللہ ہمارے دل سے روب نکال دیا تو ہم ہر چیز سے ڈرنے لگے۔ تو ان کے دل میں جب اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا تو ان کے ہمت اور حوصلے ان کے بلند ہو گئے، اور ان کے دلوں میں جب قوت آ گئی تو ویسے بھی مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ہر چیز، ہر کامیابی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو جو ہے ان کے دلوں میں بھی اطمینان آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے آگے بتا رہے ہیں کہ حکمت والا اور غالب والا ہے، یعنی کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے، وہ کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہے کہ جو وہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، حکمت والا ہے، سمجھ بوجھ والا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہو جاتی ہے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے آیت نمبر 1 سے 10 میں آپ نے پڑھا ہے۔ اب آپ جو ہیں اس کی سورۃ الانفال کے الفاظ، معنی، آیتوں کے ترجمے اور سوال جواب نوٹ سے کر لیں نکال کے، اور اپنا کام جو ہے لوز شیٹ میں کر کے جو ہے آپ بھیجیں اسکول میں۔